من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک کسی بندے کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر مومن بندہ ہر چیز سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک تم میں سے ہر بندہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، تمام لوگوں سے بڑھ کے جب تک مجھ سے محبت اور پیار نہ کر لے تب تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں نا، تو اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول عمر کو ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ آقا عمر ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ میرے محبوب نے فرمایا مہلن یا عمر، عمر رک جاؤ، ابھی بھی آپ کی محبت، آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ایمان مکمل کیسے ہوگا، یہ محبت مکمل کیسے ہوگی؟ فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے گا۔ اللہ کے رسول آپ تو عمر کو ہر چیز سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آقا نے فرمایا عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے، اس لیے ہر چیز سے بڑھ کے نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہے، ورنہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة، ایک آدمی آیا اور آ کے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آقا پوچھنے لگے ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کے متعلق سوال کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا لا شیء، آقا میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، آقا میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، غیر انی احب اللہ ورسولہ، آقا میرے پاس صرف اتنی سی تیاری ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا میرے پاس قیامت کے لیے تیاری صرف اتنی سی ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کی بھی محبت موجود ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی موجود ہے۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے المرء مع من احب، پھر یاد رکھو قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو یاد رکھو قیامت والے دن اللہ آپ کو میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔
جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آدمی کے اس سوال کے جواب پر نبی پاک علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے نا، فرماتے ہیں اتنی خوشی ہمیں اسلام لانے کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی پاک علیہ السلام کی اس بات سے ہمیں ہوئی کہ آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات کی خوشی بھی ہر چیز سے بڑھ کے، اور اس سے بڑھ کے فرماتے ہیں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ انس کے اعمال ان ہستیوں کے برابر نہیں ہیں، اگرچہ انس کے اعمال، انس کی نیکیاں ان کی نیکیوں کے برابر نہیں ہیں، لیکن مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن آپ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ مختصر سا سمجھ لیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کس کو ہیں؟ آج ہر بندہ دعوے کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، لیکن یہ محبت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے، میرے بندوں کو فرما دیجئے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، پھر میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اگر آقا کی بات مانو گے تو سمجھو تمہیں محبت ہے۔ اگر آقا کی بات آ جائے، اگر آقا کا حکم آ جائے، اپنی مرضی کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، میرا بڑا نہیں مانتا، میرے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، اگر آقا کی بات کے آ جانے کے بعد بھی اگر بہانے ہیں، ہیلے ہیں، اگر بڑوں کی باتیں ہیں، مولوی صاحب کی باتیں ہیں، اپنی فقہ کی باتیں ہیں، اپنی عقل کی باتیں ہیں، تو پھر سمجھ لو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ محبت ہے تو آقا کی بات مانو۔ یہ تو ہمارے لیے نافرمانی کرنا آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، ہمارے لیے تو نافرمانی کرنا، آقا کے کئی حکم آ گئے، آقا کا کئی حکم آ جانے کے بعد ان کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، نافرمانی کرنا آج میرے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا جو لوگ میرے محبوب کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں نا، فرمایا ان کو ڈر جانا چاہیے۔ ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ جو میرے محبوب کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ان پہ دنیا میں دردناک عذاب نہ آ جائے۔ آپ نے تو بڑا اس کو معمولی مسئلہ سمجھ لیا ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے، کھانا کھا رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، وہ دائیں ہاتھ سے نہیں اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا کل بیمینی کا، اللہ کے بندے میری سنت، میرا طریقہ یہ ہے کل بیمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا لا استطیع، دایاں ہاتھ تو میرا کام کرتا ہی نہیں ہے، کیسے کھاؤں دائیں ہاتھ کے ساتھ، دایاں ہاتھ تو منہ تک اٹھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کا ہاتھ اچھا بھلا تھا، لیکن آقا کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لستطعت، اگر ہاتھ یہ کام نہیں نہ کرتا، اللہ کرے آج کے بعد کام کرے بھی نہ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا تھا اس بندے کو کہ اس کا ہاتھ تو اچھا بھلا تھا، لیکن میرے محبوب نے جب فرمایا نا اللہ کرے اٹھے ہی نہ پھر منہ تک، یہ ہاتھ ہلے ہی نہ، تو فرماتے ہیں صحابہ کرام اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک زندگی میں کبھی اٹھا ہی نہ سکا۔ فرمایا ڈر جاؤ اللہ سے، تم میرے محبوب کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے ہو، کہیں دنیا میں تم پہ دردناک عذاب ہی نہ آ جائے۔ آج دیکھ لو کتنے کتنے حکموں کی ہم نافرمانیاں کر جاتے ہیں، اور ہمارے لیے نافرمانی کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا نا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس بندے کے، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون سا بندہ؟
جو خود ہی کہے میں نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، جو خود ہی انکار کرتا ہے، جو خود ہی یہ کہتا ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، آقا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو یہ کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ آقا اتنی بڑی اتنی پیاری خوبصورت جنت ہے، اتنی اعلیٰ اتنی خوبصورت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی، کوئی ایسا بھی بد نصیب ہوگا جو کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا؟ آقا یہ کون سا بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، میرا حکم آ جائے فوراً سے پہلے عمل کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جو میرا حکم آ جانے کے بعد بھی میری بات نہ مانے وہ سمجھو ایسے ہی ہے جیسے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اس لیے محبت یہ ہے کہ آقا کی بات مانی جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ہم نا ایک سفر میں تھے، سفر سے واپسی ہم گھر کی طرف آ رہے ہیں، فرماتے ہیں راستے میں نا ہم ایک جگہ رکے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے قضائے حاجت کے لیے، فرماتے ہیں کھلا علاقہ تھا، کھلی وادی تھی، ادھر پردے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو کوئی چیز نظر نہ آئی، فرماتے ہیں وادی کے نا دونوں کناروں پہ ادھر بھی اور ادھر بھی دو درخت تھے اور کافی فاصلے پر تھے، فرماتے ہیں ایک درخت اس جانب ایک درخت اس جانب ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے والی کوئی جگہ نہ دیکھی آقا درخت کے پاس چلے گئے، فَأَخَذَ غُصْنًا مِّنْ أَغْصَانِهَا، آقا نے اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا اور آقا فرمانے لگے اِنْ قَادَتْ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اس درخت نے زمین کو پھاڑنا شروع کر دیا، نبی پاک کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ درخت بھی آقا کی بات مانتا ہے، درخت کو بھی پتہ ہے اس ہستی کی نافرمانی نہیں کرنی، اور درخت نافرمانی کرتے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان ہی نہیں ڈرتا ہے، آج محبت کرنے والے کے دل کے اندر نافرمانی کا ڈر ہی نہیں رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، جیسے ایک اونٹ نہیں ہوتا، اونٹ کے ناک کے اندر ایک لگام ڈالی جاتی ہے، جیسے لگام والا اونٹ ہوتا ہے اس کا مالک اس کی رسی کو پکڑتا ہے، اس کو چلاتا ہے، جدھر لے کے جاتا ہے وہ مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، فرماتے ہیں ویسے ہی وہ درخت نبی پاک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دوسرے درخت کے پاس گئے، فَأَخَذَ غُصْنًا مِّنْ أَغْصَانِهَا، آقا نے اس کی بھی ایک ٹہنی کو پکڑا اور میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اِنْ قَادَتْ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ اس درخت نے بھی زمین کو پھاڑنا شروع کر دیا، میرے حبیب کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، دونوں درخت نا قریب قریب ہو گئے، پاس پاس ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا ابھی بھی ان دو درختوں کے درمیان نا تھوڑا سا فاصلہ موجود ہے، پھر میرے محبوب فرمانے لگے التئما باذن اللہ، اے درختوں اب مل کے نا دونوں ایک ہو جاؤ، مل کے ایک ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آقا کا ایک حکم آنے کی دیر ہے، وہ دونوں درخت مل کے ایک ہو گئے، آقا کا ایک حکم آیا وہ دونوں درخت مل کے ایک ہو گئے ہیں۔ آج سوچنا بھائی درخت نافرمانی نہیں کرتا، آج ہمیں بھی تو کتنے کتنے حکم آئے ہیں نا، داڑھیوں کو معاف کر دو، کیا آقا کی بات مانی ہے؟ 6 حکم آئے میرے محبوب علیہ السلام کے، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو گنا کرو، لیکن آج کتنا کومل ہے۔ آقا کا حکم آ گیا نا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا ازار، اس کی پینٹ، اس کا کپڑا، اس کا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ آقا کا حکم آ گیا کبیرہ گناہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے۔ آقا کا حکم آ گیا دیکھنا، سوچنا، ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا، اکیلے بیٹھ کے سوچنا، آقا کا حکم آ گیا ہے، کتنا کومل ہے۔ آقا کا حکم آ گیا ہے، جو مومن ہوتا ہے شرم و حیا والا ہوتا ہے، جس دل کے اندر ایمان ہو وہاں شرم و حیا بھی ہوتی ہے۔ آج مومن بندہ ہو ٹک ٹاک بنا رہا ہو، آج ایمان والا ہو فیس بک پہ ڈانس کرتا نظر آئے، آج مسلمان ہو اور گانے بولتا نظر آئے، آج مسلمان ہو گانے سنتا نظر آئے، آج مسلمان ہو
میرج ہال ہو، مسلمان کے بیٹے کی شادی، مسلمان کی بیٹی کی شادی ہے، مرد بھی جمع ہیں عورتیں بھی جمع ہیں، مخلوط ماحول ہے، پردے والا کوئی انتظام نہیں ہے، آج بے حیائی ہے، آج حیا کا غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں نا ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں نا جو آج سنیک بنا رہی ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں نا جو آج فیس بک پہ ناچتے نظر آ رہے ہیں، بے حیائی پلاتے نظر آ رہے ہیں۔ او بھائی آقا کا حکم ہمیں بھی تو آیا تھا نا، کتنا کو عمل ہے سوچنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آج بہنوں کا بھی اس نے جینا حرام کیا ہے، والدین کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، آج بھائیوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، غریب پہ بھی ظلم کرتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، چگلیاں بھی کرتا ہے، گیبتیں بھی کرتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے۔ آج جہاں اس کا بس چلتا ہے ظلم بھی کرتا ہے، ظلم سے باز بھی نہیں آتا ہے، ساتھ ساتھ دعوے محبت رسول کے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دعوے بھی کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن بھائی آقا نے تو فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے سکون ملتا ہے نماز پڑھ کے ملتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آقا فرماتے ہیں نماز ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں آقا میرے پاس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبت آقا کو عورتوں میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، لیکن اس کے باوجود عائشہ فرماتی ہیں آقا میرے پاس بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، ادھر سے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، میرے محبوب میرے پاس سے اٹھ کے ایسے چلے جاتے جیسے عائشہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آقا کو اتنی محبت نماز سے۔ اور آج کا مسلمان دعوے کرے غلامی رسول میں موت بھی قبول، نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول، حرام چھوڑنا، سود چھوڑنا، رشوت چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گانوں کو ترک کرنا، ٹی وی کو، بے حیائی کو گھر سے نکالنا قبول نہیں ہے۔ آؤ بھائی اگر آقا سے محبت ہے نا تو آقا کی بات بھی مانو، یہ محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں، آخری بات اور بات ختم کرے، نبی پاک علیہ السلام نا پہلے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے نا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول آپ کے لیے ممبر نہ تیار کروا دو، اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی، ایک ممبر بنوا دیا گیا، مسجد میں رکھ دیا گیا، جو کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ میرے حبیب ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، اس کھجور کے تنے کو نا مسجد میں ایک جانب رکھ دیا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام آئے ہیں مسجد میں، ممبر پہ چڑھے، آپ نے خطبہ شروع کیا، میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں، وہ کھجور کا تنا اچانک اس نے رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے اس نے شروع کر دیے، جیسے ایک دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے ماں کی جدائی میں روتا ہے، ایسے اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب اس تنے کا رونا دیکھا نا، صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آقا جلدی سے ممبر سے نیچے اترے، اس تنے کے پاس آئے، فضمہ الی صدرہ، آقا نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نا اس کھجور کے تنے کو خاموش کروا رہے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں اگر آج میں نیچے ممبر سے اتر کے اس کو سینے سے لگا کے اگر آج میں اس کو چپ نہ کرواتا، قیامت تک روتا رہتا، یہ تنا ایسے ہی آنسو بہاتا رہتا۔ میرے محبوب علیہ السلام تو وہ ہیں آقا کو تو ایک کھجور کے تنے کا رونا بھی گوارا نہیں ہے۔ بھائی سوچنا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، آقا کو تو ایک کھجور کے تنے کا رونا بھی برداشت نہیں ہے۔ آج تم اپنے والدین کو ہی رلاتے ہو، ساتھ محبت رسول کے دعوے بھی کرتے ہو، آج ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر آقا سے محبت ہے آقا کی اتباع کرو، آقا کی بات مانو، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ بھائی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، آج چگلی اور غیبتیں نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اگر یہ ہمارے معاملات ہیں تو بھائی پھر لمحہ فکری ہے کہ یہ کیسی محبت ہے۔ میں آقا کے ساتھ محبت کے دعوے بھی کر رہا ہوں،
اور آقا کی بات بھی نہیں مان رہا، تو بھائی محبت اس چیز کا نام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے۔ جو ایسی محبت آقا کی بات ماننے والا ہوگا، ایسی محبت کرنے والا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر آسمانوں کا رب اعلان کرتا ہے کہ جو ایسی محبت کرے گا، آقا کی اتباع کرے، آقا کی اطاعت کرے، آسمانوں کا رب بھی اس بندے سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کی ایک ایک بات کو ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سے ایمانوں میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا